تو آئیے آغاز کرتے ہیں پارٹ 4، جہاں سے ہم نے کہانی چھوڑی تھی۔ ناول احاظہ سلام، رائٹر فیضا یوسفزئی۔ کیا واقعی؟ لیکن تم تو ڈے کیئر سینٹر میں بچے نہیں سنبھالتے تھے؟ چہرے پہ معصومیت سجائے اس نے سنہرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ کیا ڈے کیئر سینٹر؟ بچے؟ اسامہ کے چہرے پہ حیرت تھی۔ مس ظہر مذاق کر رہی ہیں ہے نا؟ ولی نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ظہر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر ہلایا۔ بتائیں نا بھائی، پروجیکٹ کا کیا بنا؟ ہو گیا اپروو، عام لہجے میں کہہ کر اس نے خبر توڑ کر منہ میں رکھا۔ کیا واقعی؟ یا اللہ، واقعی سچ میں بھائی؟ ہانیہ کی خوشی قابل دید تھی۔ ہاں، مختصر جواب دیا تھا اس نے۔ وہ ظہر کے سامنے پروجیکٹ کے حوالے سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ظہر، بھائی اس پروجیکٹ کے لیے کئی مہینوں سے خواری کر رہا تھا۔ ظہر نے محض سر ہلایا، کسی قسم کی دلچسپی ظاہر نہیں کی، خلاف عادت کوئی سوال نہیں کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا شاید ولی اس کے سامنے گفتگو نہیں چاہتا، وہ اس گھر کا حصہ نہیں تھی، وہ تو غیر تھی، ایک غیر ملکی پاکستانی نژاد امریکی جو ان کا حصہ نہیں تھی۔ ایک دم ظہر کو عجیب سا لگا تھا، بزنگیت کا احساس۔ وہ کبھی بھی کسی خاندان کا حصہ نہیں تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہانیہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ ارے کھانا تو کھاؤ۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ ہاں اختی، کیا سوکھی ٹہنی نے کھانا اچھا نہیں بنایا؟ سما کیوں خاموش رہتا؟ میں نے کھا لیا۔ پھر امیر کی جانب متوجہ ہوئی۔ امیر، یہ پلیٹ میں سب آپ نے کھانا ہے، ٹھیک؟ اس نے تابعداری سے سر ہلایا تو وہ اوپر چلی گئی۔ ولی نے البتہ نہیں روکا، یہی بہتر تھا، وہ ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ولی بھائی، یہ لو۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہانیہ نے کی پیپر میں لپٹا باکس بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ایک نظر دیکھ کر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ میں متوجہ ہو گیا۔ اسکرین پہ حضرت تال کا ڈیزائن کھلا تھا۔ ظہر، سب کے لیے تحائف لائی تھی، یہ آپ کے لیے ہے، رکھ دو۔ بغیر دیکھے اس نے ہاتھ جلایا، اسے کرنے کو اس گفٹ سے زیادہ ضروری کام تھے۔ ہانیہ کندھے اچکاتی اس کے کمرے میں گئی اور الماری میں رکھ کر سیدھی ظہر کے کمرے میں چلی گئی۔ ظہر سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ چند لمحے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر اٹھی۔ جب تک مجھے نیند نہیں آتی میں یہاں بیٹھ کر اپنا کام کر لوں۔ وہ امیر سو رہا ہے نا؟ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ تمہارا گھر ہے ہانی، جب تک بیٹھنا ہو بیٹھو۔ نہیں نہیں، جب سونے لگو تو بتا دینا۔ ایک تو یہاں کے لوگوں کی عاجزی، کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہے۔ ہانی اپنے کام میں مصروف ہوئی تو ظہر نے موبائل اٹھایا۔ سم وہ ڈلوا چکی تھی، سو اب رابطہ کرنا مشکل نہ تھا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کر کے سیو کیا۔ ڈینیل، ظہر ہیئر۔ ظہر؟ ظہر آیا؟ فوراً جواب آیا تھا۔ یس۔ یہ کون سا نمبر ہے؟ تم کہاں غائب ہو؟ 3 دن سے نمبر بند جا رہا تھا۔ میں غزہ میں ہوں، پیغام ٹائپ کرتے ہوئے۔ ڈینیل کی شکل تو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے پیغام نے اس کے سر پہ غم ضرور پھاڑا ہوگا۔ بٹ ساتھ ہی حیرت میں ڈوبا ایموجی۔ تم غزہ کب آئی؟ پرسوں شام۔ اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ بتا تو رہی ہوں۔ اتنی جلدی اطلاع دینے کا شکریہ، آپ کا احسان تا حیات نہیں بھولوں گا۔ ساتھ ہی ایک آنکھیں گھماتا بیزار ایموجی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی، غیر ارادی طور پر سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالے، وہاں ایمرجنسی لائٹ رکھی تھی۔ جواب فکرہ ٹائپ کرتی ہیں اس کی انگلیاں تھمی۔ ایک بار پھر سائڈ ٹیبل پر دیکھا، اب کی بار آنکھوں میں حیرت تھی۔ یہ کل تو یہاں نہیں تھی۔ آنیہ، یہ لائٹ کس نے رکھی یہاں؟ یہ سوری ظہر، میں بتانا بھول گئی، یہ ولی بھائی لائے تھے۔ ولی لایا تھا؟ چٹکے سے سیدھی ہوئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے کمرے میں رکھ دوں، آپ کی رینج میں۔ ظہر کی آنکھیں کھل گئی۔ پھر تو ولی احمد نے ہانیہ کو اس کے خوف کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا۔ کیوں؟ میرے کمرے میں کیوں؟ سرسری انداز میں پوچھ کر اس نے دوبارہ فون اٹھایا۔ اسکرین پر میسج جگمگا رہا تھا۔ ہانیہ نے کندھے اچکائے۔ میں نے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا نہیں، بس کہا کہ ظہر نے منگوائی تھی۔ پھر رکی، تم نے لائٹ منگوائی تھی؟ وہ ہاں، ظہر کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ شکر، اس غیر مہذب آدمی نے راز نہیں کھولا۔ وہ لائٹ چلی جاتی ہے نا تو کام کرنے کے لیے منگوا لی۔ بات کو کور کر کے وہ دوبارہ موبائل میں متوجہ ہوئی۔ دماغ میں ایک خیال آیا، اسے ڈر نہ لگے اس لیے وہ لائٹ لے آیا تھا۔ پھر سر جھٹکا۔ ایمبر آنکھیں جگمگاتے میسج پہ ٹکائیں۔ تم کون سے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہو؟ ہوٹل؟ ہوٹل کہاں؟ میں یہاں اپنی سہیلی کے گھر ہوں۔ سہیلی؟ ویری فنی ظہر، تم نے 2 دن میں سہیلی بھی بنا لی۔ تمہیں میری قابلیت پہ شک ہے؟ ہرگز نہیں، مجھے تمہارے لڑکی ہونے پہ شک ہے۔ ظہر نے میسج پڑھا اور زور سے ہنس دی۔ ہانیہ نے چونک کر گردن اٹھائی، پھر دوبارہ کام میں متوجہ ہو گئی۔
لوکیشن بھیج دو، کل آ جاتا ہوں۔ نہیں، کل نہیں، میں کل بیزی ہوں، پرسوں ٹھیک رہے گا۔ بالکل، یو این کا سینئر فیلڈ کوآرڈینیٹر تو صبح شام فارغ رہتا ہے۔ اگر وہ ڈینیل ہنڈر ہے تو ہاں، مسکراہٹ دباتے ہوئے میسج ٹائپ کیا اور اس کا جواب دیکھے بغیر وہ آف لائن ہو گئی۔ بولتا رہے، اب اس نے کہاں سننا ہے۔ فون ایک طرف پھینکا، پھر اٹھ کر ڈائری کھولتی کرسی پہ بیٹھ گئی، قلم کھولا اور کھلی کھڑکی سے اندر آتی ہوا کو اندر کھینچ کر سانس بھری۔ جنوری 2023۔ آج کہیں نہیں گئی، جسم ساتھ نہیں دے رہا، طبیعت میں بوجھ ہے، ملک خشک سر باری، رات والا خوف اب بھی سوار ہے۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں محض 3 گھنٹوں کے لیے بجلی آتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے وزن پر وضع کے لوگ، وہ کیسے جی لیتے ہیں، کیسے رہ لیتے ہیں۔ میری زندگی میں چند لمحوں کے لیے اندھیرا چھایا تو میں سہ نہیں سکی، اور یہ لوگ اندھیروں میں ہی رہتے ہیں۔ کافی لوگ سولر پینل یا جنریٹر کا استعمال کرتے ہیں، انہیں محدود وسائل میں زندہ رہنا آتا ہے۔ یہ ہمارے جیسے ناشکرے نہیں ہے۔ اور آج جب مجھے بخار چڑھا تو پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جب سعدیہ آنٹی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی تو مجھے وضع کے لوگ پہلے سے زیادہ عزیز لگے۔ یہاں اپنائیت ہے، میں خود کو اس خاندان کا حصہ سمجھنے لگی تھی، لیکن پھر مجھے لگا کہ میں ابھی بھی اجنبی ہوں۔ ولی میرے سامنے بات کرنے سے کتراتا ہے، وہ کسی اسپتال کی بات کر رہے ہیں، بم پروف اسپتال، جو بھی ہو۔ میں دل سے چاہتی ہوں کہ یہ اسپتال تعمیر ہو اور زندگی بچانے کا سبب بنے۔ ولی نے زیادہ اس بارے میں نہیں بتایا، شاید وہ بھروسہ نہیں کرتا، اعتبار نہیں کرتا، مگر خیال کرتا ہے۔ ہانیہ صحیح کہتی تھی، وہ غیر مہذب ہے لیکن اچھا بھی ہے، کافی گہری باتیں کرتا ہے۔ اور ہاں، میں نے آج اسے قرآن کی تلاوت کرتے سنا، اور میں اعتراف کرتی ہوں کہ اتنی خوبصورت آواز میں کبھی کسی کو تلاوت کرتے نہیں سنا۔ دل کو چھو لینے والی آواز۔ غزہ میں رہ کر اندازہ ہوا کہ یہاں کے لوگ عجیب ہیں، زخمی ہونے کے باوجود مسکراتے ہیں، خالی ہاتھ ہونے کے باوجود نوازتے ہیں۔ غزہ مجھے حیران کرتا ہے، روز ہر روز۔ اٹھتے ہوئے اس نے گردن دائیں بائیں گھومی، پھر بستر پر دیکھا، وہاں ہانیہ نہیں تھی، شاید سونے جا چکی تھی۔ اس نے بھی ڈائری بند کر دی۔ صبح کی نرم روشنی نے آسمان پر ہلکی سنہری چادر بچھا دی تھی۔ فضا میں ٹھنڈی ہوا کا ہلکا سا لمس تھا جو رات کے سناٹے کو آہستہ آہستہ جگا رہا تھا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی چھت پر کھڑی تھی، اس کے بال ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ چادر اپنی گرد لپیٹے، ننگے پاؤں بے آواز، ایمبر آنکھیں سامنے پھیلے ہوئے غزہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ایسا شہر جو سوتا نہیں تھا، فقط آنکھیں بند کرتا تھا۔ صبح کی پہلی روشنی بھی افق پر نرنجی لکیر کی صورت میں پھیلی تھی۔ وہ ولی کا انتظار کر رہی تھی، اس کی تلاوت سننے جلدی آ گئی تھی۔ ہاں، وہ اس کی تلاوت سننے ہی آئی تھی۔ اس کی آواز دل کو سکون دیتی تھی۔ انسان کو سکون کی تلاش ہوتی ہے، اسے بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ سحر نے گردن نہیں موڑی، وہیں کھڑی ابھرتے سورج کو دیکھتی رہی۔ کوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ کل رات ڈر تو نہیں لگا؟ فکر مندانہ انداز۔ سحر نے گردن موڑ کر ذرا اونچی کی۔ ولی کا قد اس سے اونچا تھا۔ نہیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا کہ وہ ڈرتی نہیں۔ گڈ، لیکن پھر چھت پہ کیوں آئی ہو؟ تمہاری آواز سننے، غلطی سے منہ سے پھسلی۔ میرا مطلب تلاوت سننے۔ ولی نے چہرے کا رخ موڑتے ہوئے بے اختیار ابھرتی مسکراہٹ دبائی، پھر ہاتھ میں موجود قرآن کھول کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں میں معصومیت تھی، ایسا معصوم چہرہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر ظہر کو دیکھا، پھر کوئی چہرہ اتنا معصوم نہیں لگا تھا، پھر اشارہ کیا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سر ڈھکتے ہیں۔ اوہ سوری۔ ظہر ٹٹکی، پھر گڑبڑائی، فوراً چادر سر پہ ٹکائی۔ ولی نے سورہ بروج کھول کر پڑھنا شروع کی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں،
بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ وہ رک گیا، پھر نظر اٹھا کر مبہوت سی بیٹھی ظہر کو دیکھا۔ ہیزل آنکھوں میں انتظار تھا، شاید ابھی وہ کوئی سوال پوچھے، مگر وہ سن بیٹھی رہی، نظریں قرآن پہ ٹکی تھی۔ کیا میں بھی اسے پڑھ سکتی ہوں؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ ولی چونکا۔ ہاں پڑھ سکتی ہو، کیا پہلے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ طنز نہیں کر رہا تھا، بس پوچھ رہا تھا۔ ظہر نے نفی میں سر ہلایا۔ عربی آتی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا، شاید اس لیے کہ مجھے کبھی ماحول نہیں ملا۔ نماز بھی ایسے سیکھی کہ میرا واسطہ ایک مسلمان خاتون سے پڑھا۔ حیرت ہے، یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، پھر بھی کسی نے نہیں سکھایا۔ اسے عجیب لگا، لیکن محض سر ہلا کر قرآن اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی ذاتی زندگی میں کیوں گھسے؟ ظہر نے آہستہ سے قرآن تھاما، وہی صورت کی تلاوت شروع کی۔ کہیں اٹکی، کہیں غلطی کی، ولی اس کی غلطی سدھارتا گیا۔ وہ جہاں غلط ہوتی وہ اسے صحیح کر دیتا۔ یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک جگہ رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لوح محفوظ ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں دنیا میں ہونے والی ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ وہ رکا، یعنی اگر دنیا ایک کتاب ہے تو لوح محفوظ اس کا اصل مسودہ ہے، وہ جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے، یعنی کہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، ہر قدم، ہر لمحہ۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو ہماری محنت، ہماری دعاؤں کا فائدہ سب وقت پہ ہی ہونا ہے، تو پھر ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ بچوں جیسا معصوم سوال۔ ولی مسکرایا۔ تم محنت اس لیے کرتی ہو کیونکہ وہ لکھی جا چکی ہے، دعا اس لیے مانگتی ہو کہ وہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ سب جانتا ہے، کون کب کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کب دعا مانگے گا اور کیا مانگے گا۔ ظہر نے سمجھ کر سر ہلایا۔ شانی، میرا یہاں آنا بھی لکھا جا چکا تھا۔ بالکل، مجھے یہاں میرا نصیب لایا ہے، وہ ایسا سے بڑبڑائی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارا شکریہ مجھے قرآن سکھانے اور سمجھانے کے لیے۔ پھر جھجکی۔ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں کیا روز صبح یہاں آ سکتی ہوں تمہارے ساتھ قرآن پڑھنے؟ تھوڑی دیر وہ چپ بیٹھا رہا، جیسا فیصلہ لینے کی کوشش کر رہا ہو، پھر کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ ظہر کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ونس اگین تھینک یو۔ چھت کے کونے میں دیوار پر ہاتھ رکھی نیچے جھانکا۔ نیچے گلیوں میں زندگی اپنی مخصوص رفتار سے جھانک رہی تھی۔ ایک دکاندار اپنی دکان کے شٹر اٹھا رہا تھا، پرانی چائے کی کیتلی سے بھاپ نکلنے لگی تھی۔ ایک بچہ اسکول بیگ لٹکائے، ہاتھ میں کتاب دبائے، تیز قدموں سے جا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک نوجوان سبزی فروش اپنے ٹھیلے کو دھکیلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے تھے، لیکن اس کی آواز میں تازگی تھی۔ نئی ٹماٹر، تازہ کھیرے، چھوٹے صحن سے کہکے گونجے۔ شاید کسی لڑکی نے اپنے بھائی کو نیند سے جگایا تھا، یا شاید کسی نانی نے ناشتہ تیار کیا ہو۔ غزہ ایک زخمی لیکن جیتا جاگتا شہر تھا، ایسا شہر جو ہر صبح خود کو دوبارہ زندہ کرتا تھا۔ سنو ولی، اس نے گردن موڑ کر اسے پکارا۔ ولی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ چلتا ہوا اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ تم لوگ غزہ میں کیسے جیتے ہو؟ میرا مطلب زندگی کیسے گزرتی ہے یہاں؟ ولی کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے یہ سوال پہ تکا سا لگا۔ یہاں کے لوگ بہت خوشحال اور مالدار ہیں، لہجے میں تلخی واضح تھی۔ غزہ میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 45 سے 50% ہے، جبکہ غربت کی شرح 65%۔ صاف ستھرا پانی بآسانی میسر ہے۔ ظہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ 90% سے زائد زیر زمین پانی پینے کے قابل نہیں۔ اشیاء ضروریات کی فراوانی ہے، اور تو اور کبھی دواؤں کی قلت نہیں ہوتی۔ بنیادی اشیاء، ادویات، ایندھن اور تعمیراتی مواد کی شدید کمی ہے۔ تقریباً 47% ضروری ادویات اکثر اسٹاک سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بمباری میں کبھی کسی گھر کو نقصان نہیں پہنچتا؟ اس کی آواز ذرا آہستہ ہوئی۔ پچھلی ہونے والی جنگوں میں 60,000 سے زائد گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں، اور UN والے بلا وجہ امداد بھیجتے ہیں۔ ہمیں امداد کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ غزہ کی تقریباً 54.5% کسی نہ کسی طرح آبادی امداد پر انحصار کرتی ہے۔ ظہر کے ابرو سکڑے۔ ولی تم طنز کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں، میری مجال جو ظہر عالم سے طنز کرو، چلا کٹا انداز۔ تم اتنے سڑے ہوئے کیوں ہو؟ یا اللہ، میں سڑا ہوا ہوں؟ اسے غم لگ گیا تھا۔ ہاں، فوراً اقرار کیا، میں سڑا ہوا نہیں ہوں۔
بلکہ تم سڑے ہوئے سوال کرتے ہو۔ سڑے ہوئے انسان سے سڑے ہوئے سوال ہی کیے جاتے ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ غیر مہذب آدمی، تمہیں خود یہ نہیں پتا غزہ کے حالات کیسے ہیں، اور تم یہاں کے حالات دنیا کو دکھانا چاہتی ہے۔ طنزیہ انداز میں ابرو اٹھائے، اس کی پچھلی بات نظر انداز کر دیا۔ اس کا طنز سن کر ظہر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، اپنی نظریں اڑتے سورج پر ٹکا دیں۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو ولی احمد، میں ایک ظہر عالم غزہ کی آواز بن کر دکھاؤں گی۔ ولی چند لمحے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ کر مسکراہٹ دے گئی۔ ایئرپورٹ لڑکی ضرورت سے زیادہ معصوم تھی۔ چھوٹے سی کیب کے باہر سادہ سی میز پر 3 افراد بیٹھے تھے۔ دائیں جانب ایک فلسطینی مترجم اور بائیں جانب UN کا اہلکار۔ دونوں کے بیچ میں وہ بیٹھا تھا، بھورے بال اور ہم رنگ آنکھیں، خوش شکل مرد۔ اس کے چہرے پہ شرارت بھری مسکراہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ عمر 30 سال رہی ہوگی۔ اس نے خاکی شرٹ اور نیلے رنگ کی UN کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے وہ دور کھیلتے بچوں کو دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا ہے میرا لیپ ٹاپ اب خود ہی مجھے کہے گا، بھائی تھراپی کروا لو۔ وہ خالص امریکی لہجے میں انگریزی بولتا تھا۔ آپ دن میں 8 رپورٹیں بھیجتے ہیں۔ وہ چیخ رہا ہوگا۔ مراد ہنسا۔ بالکل، کل رات تو خود لیپ ٹاپ نے پوچھا، کین وی ٹیک اے بریک باس؟ میں نے کہا تم خوش نصیب ہو، تمہیں بند کیا جا سکتا ہے۔ دونوں نفوس ہنستے ہیں۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ مجھے غزہ سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں مانتا ہوں کہ یہ جگہ بہت عجیب ہے۔ یہاں دھماکے ہوتے ہیں لیکن بچوں کے کہکے انہیں شکست دے دیتے ہیں۔ اس کی نظریں ہنستے ہوئے بچوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ یہی غزہ ہے، یہاں کے لوگ اس معاملے میں کافی بہادر ہیں۔ مراد زخمی انداز میں مسکرایا۔ ڈینیل، تم نے کبھی سوچا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ 5 ماہ ہو گئے، کیوں رکے ہو؟ اہلکار ذرا آگے کو جھکا۔ 5 ماہ، ڈینیل ہنسا۔ ہاں، 2 بار فوڈ پوائزننگ، 1 بار کتے نے پیچھا کیا، 3 بار یہ لاہرہ کا غلط مطلب سمجھا، اور ہاں، 1 بار کسی بچے نے مجھے سینٹا کلوز کہہ دیا۔ اس نے باقاعدہ منہ بنایا۔ تم ہی بتاؤ مراد، کیا میں سینٹا کلوز لگتا ہوں؟ سچ کہوں یا کہوں، نہیں لگتے۔ مراد نے رپورٹس پڑھتے ہوئے نگاہ اٹھائی، جبکہ ڈینیل نے رخ موڑتے ہوئے منہ بنا کر سنجیدگی سے مراد کی آنکھوں کا چیک اپ کروانے کا سوچا تھا۔ ڈینیل، کیا تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ تھامس بگڑا۔ ارے یار، اگر سب سنجیدہ ہو جائیں گے تو دنیا بہت بورنگ ہو جائے گی۔ وہ رکا۔ دنیا میں ایک ڈینیل ہنٹر ضرور ہونا چاہیے تاکہ لوگ ہنستے رہیں۔ ڈینیل ہنٹر یا جوکر؟ ڈینیل کے کانوں میں آواز ٹکرائی۔ بے اختیار ایک پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ یہی بات اس نے پہلے بھی کہی تھی، اور تب ایک فلسطینی انجینئر نے اسے اس جملے سے نوازا تھا۔ کیا نام تھا اس انجینئر کا؟ ولی احمد۔ کیا وہ کبھی یہ نام بھول سکتا تھا؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے نگاہیں دوبارہ بچوں کی جانب مرکوز کر دی۔ ذہن میں ظہر کا خیال آیا، چہرے پہ بے چینی ابھری۔ ظہر غزہ کیوں آئی تھی؟ پہلو بدل کر کافی کا گھونٹ پڑا۔ آخر اب یہ لڑکی کیرنا کیا چاہتی ہے؟ اسے اس لڑکی سے کسی بھی چیز کی امید ہو سکتی تھی۔ ظہر عالم عجیب لڑکی تھی۔ اس نے کبھی وہ کام نہیں کیے تھے جو عام لوگ کرتے تھے۔ وہ دوسروں کی نہیں، اپنی مرضی سے جیتی تھی، اور ڈینیل ہنٹر کا دماغ یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی مرضی سے کیا کرنے آئی ہے غزہ۔ کیا ظہر عالم کا پلان جان پائے گا ڈینیل ہنٹر کہ یہ دونوں مل کر غزہ کی آواز بنیں گے؟ جڑے رہیں کتاب ہیرا کے ساتھ۔